خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ پہلا پطرس چوتھا باب 7ویں آیت سے پڑھیں گے۔ پہلا پطرس چوتھا باب 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو۔ جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کرے۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت ابدالآباد اسی کی ہے، آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کی صبح کے لیے، رات بھر کی محافظت کے لیے۔ دل سے تیرا شکر گزار ہوں اور تیرا شکر گزار ہوں کہ اے خداوند تو نے اپنے لوگوں پر یہ فضل کیا کہ اے خداوند وہ تیرے گھر میں چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئے، اور اسی طرح فضل بخشا کہ آن لائن زندہ مسیح کی کلیسیا پروگرام کو دیکھیں۔ اے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں۔ اس وقت تیرا قوی جلالی بابرکت ہاتھ ایک ایک زندگی پر چاہتا ہوں۔ اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ اے خداوند تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ اے خداوند میں گھٹوں اور تو بڑھے، میں چھپوں تو نظر آئے، اور تیرا جلال تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں۔ میری دعا کو سن اور قبول فرما، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اے جلال کے بادشاہ، اپنی حضوری سے تو اپنے لوگوں کو فضل بخش تاکہ محض سننے والے ہی نہ بنے، بلکہ سن کر عمل کریں اور اپنی زندگی اس کلام کے سانچے میں ڈال کر تجھ سے برکت پائیں۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کی کلام مقدس میں پہلا پطرس چوتھا باب 10ویں آیت کو پڑھیں گے۔ پہلا پطرس چوتھا باب 10ویں آیت میں لکھا ہے: جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے 100% بے برکت سے 90% بابرکت بہتر ہے۔ آج کا مضمون ہے 100% بے برکت سے 90% بابرکت بہتر ہے۔ عزیزوں، خدا چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اور برکتیں خدا نے دی ہیں اور جو وسائل دیے ہیں اس میں خداوند زندہ خدا کے لیے ہم مختص کریں۔ اور جب ہم پہلا پطرس چوتھا باب 10ویں آیت میں لکھا ہے جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت کرے۔ اب اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے، اور اسی طرح جو خدا نے دیا ہے خداوند کے دیے میں سے خداوند کے لیے دینا ہے، اور جب وہ خداوند کے لیے دیتے ہیں ان کے پاس 90% رہتا ہے، اور جب 90% رہتا ہے تو خدا ان کو برکت دیتا ہے، اور 100%
بے برکت سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہیں، اور جو خدا نے اپنے فضل سے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو بھی خداوند کے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں چوتھا باب دوسری آیت کو پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں چوتھا باب دوسری آیت میں لکھا ہے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے، یعنی خدا نے ہمیں مختار بنایا ہے، اختیار دیا ہے، اور یہ مختار میں بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیانتدار نکلے، یعنی دیانتداری سے جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں سے 10واں حصہ دیانتداری سے دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو خداوند کے جلال کے لیے دیانتداری سے استعمال کریں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا اپنے فضل سے برکت بخشتا ہے اور ہماری زندگی میں اپنی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا ہے، اور خوشی اور اطمینان بخشتا ہے، اور وہ خوشی سمجھ سے بالکل باہر ہے، اطمینان جو بخشتا ہے وہ سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ بابرکت ہوں، تو 100% رکھ کر خداوند کے حضور نہ دے کر بہت سے مسائل مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جب خداوند کے حضور خوشی سے دیتے ہیں تو پھر اس 100% بے برکت سے 90% رکھنے والا بابرکت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں پہلی تواریخ 29واں باب 14ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ پہلی تواریخ 29واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے۔ اب جب آپ خداوند کے حضور نظر کرتے ہیں، خدا کے حضور دیتے ہیں، تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب چیزیں خدا کی طرف سے ملی ہیں، خدا نے مجھے یہ دیا ہے، اور میں خوشی کے ساتھ اس کے دیے میں سے خوشی کے ساتھ دوں۔ اور جب آپ خوشی کے ساتھ اس کے دیے میں سے دیتے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے۔ گویا دائیں کی دینے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سب چیزیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں، اور خدا ہی کی چیزوں میں سے ہم خدا کے حضور نظر کرتے ہیں، اور خدا یقیناً پھر اور برکتوں سے معمور کرتا ہے، یا اور زیادہ ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں کثرت سے برکتوں سے نوازتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں یعقوب پہلا باب 17ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام خدا میں ایوب پہلا باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ کلام مقدس میں بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ گویا ہر اچھی چیز نوروں کے باپ کی طرف سے ملتی ہے، اور جب ہم خدا کے حضور نظر کرتے ہیں، خدا کے حضور دائیکی دیتے ہیں، خدا کے حضور نذرانے پیش کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے ہمیں ہر اچھی چیز آسمانی باپ کی طرف سے ملی ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ملی ہے، اور ہم ان لیاقت، ان چیزوں اور اس لیاقت اور برکت کے لیے اپنے خدا کا
شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ دیا ہے، اور جیسے داؤد کہتا ہے کہ اس کے دیے میں سے میں نے دیا، تو پھر ہم یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں نوروں کے باپ کی طرف سے ملا ہے، اور اس کے دیے میں سے ہم خوشی کے ساتھ، غم کے ساتھ نہیں، افسردگی کے ساتھ نہیں، بلکہ خوشی سے دیتے ہیں۔ آئیے کلام مقدس میں دیکھیے احبار 27واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ احبار 27واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور زمین کی پیداوار کی ساری دائیں کی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے احبار 27 باب 30ویں آیت، اور زمین کی پیداوار کی ساری دائیں کی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ اب دیکھیں 10% جب خدا کو دیا تو 90% پر خدا کی برکت ہے، اور آج کا ہمارا مضمون ہے 100% بے برکت، جو خداوند کو کچھ بھی نہیں، جو کچھ اس نے پایا نظر نہیں کرتا، یقین نہیں دیتا، 100% اس کے پاس ہے لیکن برکت نہیں اس پر، اور اس سے 90% جس کے پاس ہے، اسی کے 10% اس نے دے دیا خداوند کے لیے، تو اب اس کے پاس 90% ہے، تو 90% پر خدا کثرت سے برکت دیتا ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے 100% بے برکت سے 90% بابرکت بہتر ہے۔ اسی طرح استثنا 14واں باب، استثنا 14واں باب 22ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں استثنا 14واں باب 22ویں آیت، تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دائیں دینا۔ خدا نے حکم دیا کہ تو دائیں دینا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ دائیں دیں، اور جب 90% ان کے پاس رہتا ہے تو اس 90% میں خدا اپنی برکت کو کثرت سے نازل کرتا ہے، اور جس کے پاس 100% ہے کہ اس نے خداوند کے کاموں کے لیے نہیں دیا، دائیں نہیں دی، ہدیے نذرانے نہیں دیے، اور غریب و یتیموں کے لیے نہیں کیا، اس کے پاس وہ خوش ہے کہ بہت ہے، لیکن وہ اس کے پاس 100% تو ہے، لیکن وہ 90% سے بہتر نہیں، اس لیے کہ اس کے 100% پر خدا کی برکت نہیں ہے، اور اس کی ضرورتیں پھر بھی پوری نہیں ہوں گی، لیکن 90% پر خدا اپنی برکت کو نازل کرتا ہے، اور ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو کر پھر بھی بچ جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کی برکت اس پر آئی ہے۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں لوکا 11واں باب اور اس کی 42ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، تو خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا، لوکا 11واں باب اور اس کی 42ویں آیت، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن اے فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دائیں کی دیتے ہو، اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ دائیں کی دے کر نہ انصافی کریں، بس صرف خوش رہیں کہ ہم نے دائیں کی دی، بلکہ آپ دائیں کی دینے کے ساتھ انصاف اور خدا کی محبت سے بھی معمور ہو۔ جب آپ کے اندر خدا کی محبت ہے تو پھر آپ انصاف بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ دیں گے بھی خداوند کے لیے۔ مسیح نے بھی دائیں کا حکم دیا، لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اس کے معنی ہے دائیں بھی دیتے، انصاف بھی کرتے، اور خدا کی محبت سے بھی معمور ہوتے۔ یہ ہے خدا کا عظیم منصوبہ، اور خدا چاہتا ہے
کہ اس کے لوگ دائیکی بھی دیں اور ان میں خدا کی محبت ہو، اور خدا کی محبت سے وہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارے۔ خدا کے کلام مقدس میں استثنا 14واں باب 28ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ استثنا 14واں باب 28ویں آیت میں لکھا ہے، 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دائیکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ اب خدا چاہتا ہے کہ اگر ہیکل سے بہت دور ہیں تو وہ بھی اپنی دائیکی ہر سال ہی نکالے، اس کو الگ کر دیں، اور پھر جب جائیں تو ایک ساتھ لے کر چلے جائیں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ برکت پائیں، اور جب وہ برکت پائیں تو خدا اپنی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا ہے۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ استثنا 14واں باب 27ویں آیت، اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دائیکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ تب لاوی کا جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خدا تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ کیا ہی عظیم بات ہے کہ جب آپ خداوند کے لیے نظر کرتے ہیں، دائیکی بھی دیتے ہیں، اور یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، تو کلام مقدس میں پڑھوں گا استثنا 14واں باب 29ویں آیت، تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھے برکت بخشے۔ کیا ہی عظیم بات کہ خدا برکت بخشے۔ عزیزوں، خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ کو برکت دے، اور اس کے لیے آپ خداوند کو، جس نے آپ کو برکت دی، اس کے حضور آ کر جو برکت اس نے دی وہ دیانتداری کے ساتھ خداوند کے حضور آپ دیں، اور جب آپ دیں گے تو خداوند آپ کے باقی جو اماؤنٹ ہے اس پر بھی خدا اپنی کثرت سے برکت بخشے گا۔ ایمان چوتھے باپ کی 34ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ ایمان چوتھا باپ اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ان میں کوئی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ صاحب حیثیت اپنے کھیتوں اور زمینوں کو بیچ کر رسولوں کے پاؤں میں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند ان کو اور برکت دے گا، اور خدا یقیناً ان کو برکت بخشتا ہے اور ان کو برکات سے نوازتا ہے، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور جو وعدے کرتا ہے ان وعدوں کو یقیناً پورا کرتا ہے۔ اور اس لیے وہاں کلیسیا میں کسی کے پاس کوئی کمی نہ تھی، کیونکہ وہ خداوند کے گھر میں لاتے اور خداوند ان کو کثرت سے برکت بخشتا۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ رومیو 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، رومیو 15واں باب 26ویں آیت، کیونکہ مقدونیہ اور اخیا کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو راضی ہوئے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ دائیکی دیتے بلکہ جو غریب مقدس ہیں ان کے لیے بھی وہ چندہ کرتے تاکہ ان کو بھی دیا جائے، اور وہ روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ مادی برکتوں سے بھی وہ اپنی زندگی آسودگی کے ساتھ گزار سکیں۔ عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم
خداوند کے گھر میں بھی دیں، اور جو اس قابل نہیں اور خدا نے ہم پر فضل کیا تو ہم ان کے لیے بھی اپنے دل میں محبت رکھیں، کیونکہ ہمیں خدا سے محبت ہے، ہم خدا ان کے لیے کرتے ہیں، اور خدا کے مقدسوں سے بھی محبت ہے، ان کے لیے بھی جو خدا ہمیں توفیق دے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں اپنے بڑے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں خدا کے کلام مقدس میں غلطیوں 6 باب اور اس کی 6 آیت، خدا کے کلام مقدس میں غلطیوں 6 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ جب آپ کلام سنتے ہیں، کلام پاتے ہیں، تو جو اچھی چیزیں خدا نے آپ کو دی ہیں ان میں ان کو بھی شریک کریں۔ جن سے کلام سنتے ہیں تو اس کے معنی ہے خدا کے خادموں کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو خدا یقیناً آپ کے برکتوں کو اور زیادہ ان میں افزائش کرتا ہے، برکتوں کو اور بڑھاتا ہے، اور آپ کی زندگی میں آپ کی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا ہے۔ ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں گے، لکھا ہے، اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کرے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں، یعنی جو خدا کا کلام سناتے ہیں ہمیں ان کے لیے بھی کرنا ہے تاکہ وہ خوشی کے ساتھ جو کام کرتے ہیں تو کسی طرح مالی بحران میں نہ رہے جس سے کہ وہ کام چھوڑ دیں یا وہ ذہنی پریشان رہیں، بلکہ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 9 باب 4 آیت، اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کرے۔ اور جب ہم ان کے لیے جو خدمت کرتے ہیں، ہم ان اچھی نعمتوں اور برکتوں جن کو خدا نے ہمیں بخشا ہے ہم پاتے ہیں تو ہم ان کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فلپیوں 4 باب اور اس کی 15 آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں فلپیوں 4 باب 15 آیت میں لکھا ہے، اور اے فلپیوں، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی۔ عزیزو، اب پالوس ان کو یاد کرتا ہے جنہوں نے اس کے دینے میں مدد کی، اور وہ خوشخبری کو پھیلانے میں وہ زیادہ فعال نظر آتا ہے تاکہ اور جگہ جا سکے، اور کلیسیاؤں میں جا سکے، اور کلیسیاں قائم کر سکے، اور ممالک میں جا سکے۔ عزیزو، جب ہم خوشخبری کے پھیلاؤ کے لیے اور خدا کی بادشاہت کے لیے ہم اپنے خدا کے دیے میں سے دیتے ہیں تو ہم برکت بھی پاتے ہیں، اور خداوند کا فضل ہم پر جاری رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم خوب اس کی برکات سے معمور رہیں۔ اور اس طرح جو ہم خداوند کے کام کے لیے انجیل کی منادی کے لیے دیتے ہیں تو ہم اس خدمت میں حصہ دار ہوتے ہیں جو خادم کرتا ہے، اسی کے ہم نے اس کام کے لیے خدا کے حضور نظر کیا، اور خدا ہماری اس خدمت کو بھی جانتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ کلام مقدس میں لوکا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل 6 باب اور اس کی 38ویں آیت میں یوں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔
خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دیا کرو اور جب دیں گے تو ہمیں ملے گا۔ لکھا ہے لوکا 6:38 دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ عزیزو، جب ہم خداوند کے کاموں کے لیے دیتے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے، اور دینے والوں کو دینے کا وعدہ یسوع مسیح نے کیا ہے کہ وہ یقیناً برکت پائیں گے۔ عزیزو، دینے والوں کے لیے خدا کا وعدہ ہے کہ خدا برکت کو بڑھاتا ہے اور زیادہ ان کو اپنی برکتوں سے معمور کرتا ہے۔ جب ہم خدا کی کلام مقدس میں پیدائش 15واں باب اور اس کی خدا کے کلام مقدس میں پیدائش 14واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، پیدائش 14واں باب 18ویں آیت، اور ملک صدقے سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آئے، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ دوبارہ سنیے، پیدائش 14واں باب 18ویں آیت، اور ملک صدقے سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہم مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ابراہم نے سب جو اس کے پاس تھا اس کا 10واں حصہ دیا، اور جب 10واں حصہ دیا تو خدا نے ابراہم کو کثرت سے برکت بخشی۔ اور اسی طرح پیدائش 28واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں۔ پیدائش 28 باب 22ویں آیت، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ عزیزو، ابراہم نے خداوند کو دائیکی دی، اور اس کا پوتا یعقوب بھی یہ کہتا ہے کہ خدا میں ضرور ہی تجھے 10واں حصہ دیا کروں گا۔ عزیزو، جو ماں باپ برکت پاتے ہیں اور 10واں حصہ خدا کے حضور نظر کرتے ہیں، یا خدا کے کاموں میں اس 10ویں حصے سے بھی اور زیادہ خدا کے کاموں میں تصرف میں لاتے ہیں، تو نہ صرف ان کے بیٹے بیٹیاں بلکہ ان کے پوتے پوتیاں بھی اسی راہ پر چلتے ہیں اور برکت اور خوب برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح متی رسول کی انجیل 23واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں پڑھیں گے۔ متی کی انجیل 23واں باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دائیکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ باری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ دائیکی دیتے ہیں، نہ چرچ آئیں کہ آپ دائیکی دیتے ہیں، خدا کے کاموں میں دیتے ہیں اور نہ اس کا کلام سنیں، نہ اس کی راہوں پر چلے، یا پھر آپ کا ایمان نہ رہے، بس یہ کہ دینے سے خوش ہے کہ میں خدا کے کاموں میں دیتا ہوں۔ خدا کے کاموں میں بھی دیں اور اس کے ساتھ ہی خداوند کی شریعت پر غور کریں اور اس کو عمل میں ان باتوں کو لائیں۔ انصاف، رحم اور ایمان آپ کی زندگی میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو برکت پانے سے روک سکے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں ملاکی 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، ملاکی 3 باب 10ویں آیت، پوری دائیت کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں،
یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اب دینے کی بابت خدا نے بیان کیا ملاکی نبی کے ذریعے اور اس کی معرفت کہ جب ہم پوری دائیں کی دیتے ہیں تو خدا آسمان کے دریچوں کو کھول کر ہم پر برکت برساتا ہے، اور پھر ہمارے پاس رکھنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی، یعنی اس قدر برکت، کثرت سے برکت۔ لیکن کب؟ جب پوری دائیں کی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بیواؤں یتیموں کے لیے بھی ہم جو توفیق خدا نے دی ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ خوشخبری کے لیے اور خدا کے خادموں کے لیے کہ وہ انجیل کی منادی میں سرگرم عمل رہے، اور ہم دل کھول کر خداوند کے کاموں کے لیے دیتے ہیں، تو پھر خدا آسمان کے دریچوں کو کھول کر ہم پر برکت برساتا ہے، اور اس قدر برکت برساتا ہے کہ ہماری سوچوں، ہماری توقعات سے بھی وہ کہیں زیادہ ہمیں بخشتا ہے۔ عزیزو، آج کا مضمون ہے 100% بے برکت سے۔ 100% یعنی خداوند کے لیے کچھ بھی نہیں دیتا، وہ اس کے پاس 100% ہے، 100% بے برکت، لیکن چونکہ خدا کو نہیں دیا اسی برکت نہیں ہے، تو 100% بے برکت سے 90%، کیونکہ اس نے 10% خداوند کو دے دیا، 90% زیادہ، 90% کیا ہے؟ بابرکت ہے، اور یہ 100% بے برکت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آج کا مضمون ہے 100% بے برکت سے 90% بابرکت بہتر ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ عزیزو، 10% دینے کے بعد 90% بچتا ہے، اور یہ 100% جو خداوند کے لیے نہیں دیتا، خداوند کے گھر میں نہیں آتا اور خداوند کے کاموں کے لیے نہیں دیتا، اس کے پاس 100% ہے لیکن برکت نہیں ہے، تو 100% بے برکت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ 90% جو برکات حاصل کرتا ہے، اور یہ ایمان ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ آج کا مضمون ہے 100% بے برکت سے 90% بابرکت بہتر ہے۔ اور ابھی ہم نے سیکھا کہ دائیں بھی دیں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے بھی دیں، اور جب آپ یتیموں اور بیواؤں کے لیے دیتے ہیں اور اسی طرح خدا کے خادموں کے لیے یا انجیل کی منادی کے لیے آپ خصوصی ہدیہ جات دیتے ہیں تو یقیناً آپ برکت پاتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک کے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو نے سکھایا کہ 100% بے برکت سے